بیڈ سے جو ہے وہ نکلا کیسے جائے. یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. نکلنا جو ہے نکلنے کا سیدھا حل ہے کہ آپ اپنی انڈیجینس گروتھ پہ کام کریں. پاکستان کی جو جغرافی ہے نا اس نے پاکستان کو ریوارڈ بھی کیا ہے اور اسی پاکستان کی جغرافی نے پاکستان کو پنش بھی کیا ہے. سی پیک کے پروجیکٹ سے گوادر کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں اور گوادر کو مائنس کر دیتے ہیں. اٹ وڈ بی جسٹ این ایکسٹینشن آف کراکرم ہائی وے اینڈ نتھنگ مور دین دیٹ. یہاں پہ کیا ہے وہ بات دبائی دی جاتی ہے, تو پھر ہماری عوام کا اٹینشن کہاں چلا جاتا ہے کہ اس نے 4 شادیاں کر لی, یا پھر ٹک ٹاک پہ یہ چل رہا ہے, ٹک ٹاک پہ والے ڈانس فیمس ہے تو ہم یہ کریں گے. ہماری عوام ہی بالکل. ہیلو, السلام علیکم ٹو ویری اسپیشل پاکستان ڈے پوڈ کاسٹ. تو پوڈ کاسٹ شروع کرنے سے پہلے میں نے پچھلی دفعہ بھی تم لوگوں کو سب کو بولا تھا, آپ لوگوں کو, کہ سبسکرائب کر لو. 10 سیکنڈ واپس میں آپ کو دے رہی ہوں تو پلیز کر لو, تھوڑی سی ہماری بھی مدد ہو جائے گی, آپ کو بھی نالج مل جائے گی. تو خیر, آج ہمارے پاس بہت اسپیشل گیسٹ ہیں, مسٹر غلام رضا. ہی از این انٹرنیشنل ریلیشن ایکسپرٹ اینڈ ان کے اتنا واسٹ ایکسپیرئنس اور واسٹ نالج سے ہم لوگ آج جانیں گے کہ پاکستان کے کرنٹ حالات کیا ہیں, کیسے ہم اس کو بدل سکتے ہیں, کیسے ہماری یوتھ اس میں حصہ لے سکتی ہے, اور اس میں ایک بہت پیارا پازیٹیو میسج بھی اینڈ میں ہے. تو واچ اٹ ٹل دی اینڈ اینڈ لیٹس اسٹارٹ ود آور پوڈ کاسٹ. السلام علیکم سر, کیسے ہیں سر آپ؟ پہلے تو ہاؤ آر یو, کیسا رہا آپ کا دن؟ کز آدھا دن تو ختم ہو ہی چکا ہے. How was your day? And if we could start with a very brief introduction about who you are and what do you do? Okay, thank you so much for having me in this podcast. The name, you are very much familiar about my name now. And basically, I'm a professional academic, researcher, and a diplomatic coordinator. Basically, my connection with academia, diplomats, and the think tanks has been long ago. It's a long story. I was initially I was an academic and a think tank where I was serving as a researcher, and from there I developed an acquaintance towards the academia, and from there I started to interact with the diplomats, and from that point I joined Pakistan Council on Foreign Relations as executive director since May 2020, and since then I'm serving there as an executive director, and this is the variety of the experiences that I have. میں وہی دیکھی تھی, کتنی ورائٹی ہے ایک دم سے academia سے just shifted to the foreign ministry and everything. It's very impressive though, and you actually found your way, جو کہ اتنے سارے اسٹوڈنٹس نہیں کر پاتے ہیں, but that's really nice of you. تو جیسے کہ پاکستان ڈے ہے and the podcast is supposed to be about Pakistan, that's our motto of our podcast. And you have such extensive knowledge about everything. So let's just delve into like a very, very brief history کہ بھائی پاکستان کیا تھا, اور پھر ہم آتے ہیں اس کے کرنٹ حالات پہ کہ اب پاکستان کیا بن چکا ہے, جو قائد اعظم نے ہمارے لیے کیا چھوڑا تھا اور ہم کس چیز پہ آ گئے ہیں ابھی. بیسکلی جب پاکستان ڈے کی بات آئے گی, جب 23 مارچ 1940 کی بات آئے گی, تو اس سے پہلے کچھ حالات تھے جن کی وجہ سے جو ہے وہ اس دن تک جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ پہنچی. اور جب ہم 1857 سے اگر ہم حالات دیکھتے ہیں, وار آف انڈیپینڈنس آنورڈس, تو کچھ ایسے حالات تھے جو مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ بہت تنگ حالات بن چکے تھے. Initially, Muslims were very much comfortable, Muslims of the Indian subcontinent very much comfortable living with other communities in this region. But 1857, post 1857, اس کے بعد جو برٹشز کی پالیسیز رہی ٹورڈز مسلمس اور دوسری کمیونٹیز کی جو پالیسیز رہی ٹورڈز مسلمس, انہوں نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ ایک الگ کمیونٹی کا سینس ڈیولپ کریں, جو مغلز کے ایرا میں جو ہے وہ ریکنسائل کر چکے تھے لوکلز کے ساتھ. اب جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ری جنریٹ اور ری انویگریٹ کر رہے تھے اپنی آئیڈینٹی کو کہ نہیں ہم کچھ الگ ہیں, owing to the behavior they faced. From there on they started to think کہ وہ ایک الگ کمیونٹی ہے,
اور الگ کمیونٹی کی بیسس پہ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل اسٹرگل شروع ہوتی ہے. اور جیسے پولیٹیکل اسٹرگل شروع ہوتی ہے فار بیسیکلی گیٹنگ فری انڈین سب کانٹیننٹ فرام دا برٹشرس, تو وہاں سے ایک یونیفائڈ اسٹرگل تھی دیٹ واز فرام دوز ہو آر اسٹرائیونگ فار an independent India, not the divided India. Yeah. تو ان کی طرف سے ایک اسٹرگل تھی, اس میں مسلمان بھی شانہ بشانہ تھے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اسٹرگل ہے. بٹ ایز اے ٹائم پاس مسلمانوں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ انڈیا کی جو موومنٹ ہے وہ ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر پا رہی, اس کے جو لیڈرز ہیں وہ ان کے گریونسز کو ایڈریس نہیں کر پا رہے. تو وہاں سے جو ہے وہ مسلمانوں نے جو ہے پولیٹیکلی دے پارٹ ویز ان دیئر تھنکنگ انیشلی, اینڈ ان ارلی 1900s تو انہوں نے جو ہے وہ ایک نیا پولیٹیکل پلیٹ فارم اپنے لیے کریٹ کیا, اور اس نئے پولیٹیکل پلیٹ فارم میں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک پوری اسٹرگل کی. اگین مسلمان جو ہے وہ اس پولیٹیکل پلیٹ فارم سے یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ڈیوائڈڈ انڈیا, they were just trying to secure their rights within the unified India or British India. تو حالات جیسے بڑھتے ہیں, اور جیسے جیسے اگر قائد اعظم کی بھی اپروچ دیکھیں تو قائد اعظم کی اپروچ بھی جو شروع میں کوئی ڈیوائڈڈ انڈیا کے لیے نہیں ہے, وہ صرف مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک سیکیور رائٹس ان کے سیکیور کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. مگر انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ اب جو ہے وہ رائٹس سیکیور کرنے سے بھی بات آگے بڑھ چکی ہے, کیونکہ پارٹیشن آف بنگال ہوتا ہے اور اس کا ریورسل ہو جاتا ہے, اور اسی طرح کے کچھ پروپوزلس آتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل پروپوزل جو مسلمانوں کو ایٹ ٹائمز فیور کرتے ہیں اور کانگریس اپوز کرتی ہے تو وہ ریورٹ کیے جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ اب جو ہے وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل ریفارمس سے کام نہیں چلنے والا. تو that marked the culmination of a demand that emerged on the 23rd March 1940, جو فرسٹ ٹائم جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے ایک الگ ریاست کا جو وجود ہے اور الگ ریاست کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو سامنے رکھا کہ اب جو ہے وہ ہم الگ ریاست کے لیے ڈسکرائب کریں گے, اینڈ دیٹ از اے بگ culmination of the struggle for Pakistan. اور جو ابھی کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا ٹیک ہے؟ because you know there is a lot going on in Pakistan right now, there are a lot of aspects جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں, but like what's your general take on it کہ are we on the right track? Basically when Pakistan came into being, Pakistan was exposed to a different situation, unlike the India. Number one, the situation was different than India, that Pakistan in the initial years lost its leadership. Quaid-e-Azam Muhammad, the demise of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Leadership vacuum, the political differences. Apart from that, Pakistan economically vulnerable at initial years. An agriculture economy جو ہے وہ پانی کے لیے ترس رہی تھی, جس کی وجہ سے جو 1960 میں جا کے جو جا کے انڈس واٹر ریٹریٹ کیا جاتا ہے انڈیا کی طرف سے. انڈیا بینگ اپر رائپن کنٹری, اس کو جو ایج حاصل تھا ان ریسورسز پہ, تو وہ اس کو اپنے حساب سے جو ایکسپلائٹ کرتا رہتا تھا, اور اسی طرح سے ہوا پاکستان جو ہے وہ ایگریکلچر میں سفر کر رہا تھا. پاکستان کی جو ریسورس ڈسٹریبیوشن ہوئی, پوسٹ پارٹیشن ریسورس ڈسٹریبیوشن, اس میں بھی پاکستان کو جو ہے پورا شیئر نہیں مل رہا. اینڈ this apart from these resource distribution and other post partition problems, there was another problem that basically determined the future course of Pakistan, was the lack of the constitutional framework. Pakistan did not have constitutional framework, and the not having any constitutional framework created a problem for a new state to survive. And constitution, not having constitutional framework, economic problems, political problems, lack of leadership, and the refugees crisis. All these crises jointly created a path for Pakistan that was difficult to travel.
ऊपर से like Pakistan took so many loans in abundance because हम लोग हमें हमेशा डेट में होते हैं, हमें एक डेट पे करना होता है तो दूसरी कंट्री से डेट उठा लिया फिर कर लिया. तो like what do you think कि हम इस डेट को अभी कैसे ओवरकम कर सकते हैं? Like is there any hope for Pakistan now कि हम जो हमारे बकाया पैसे हैं वो चुका सकें और एक्चुअली हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमारे जॉब्स पे, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस पे काम कर सकें? बेसिकली जो जब डेट की बात आएगी तो वो डेट से पहले आपको ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान में जो है वो डेट के अलावा भी एक चीज़ रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, दैट इज एड. डेट प्लस एड. अब पाकिस्तान जैसे अयूब खान का इट्स कंसिडर्ड एज अ डेकेड ऑफ ग्रोथ. बहुत अच्छे इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो बहुत फ्लरिश कर रही है, सब कुछ कर रही है, बट the dividends of that growth were not being translated for the ordinary people. सिर्फ चंद फैमिलीज जो है वो तरक्की कर रही थी, मगर जो है वो ओवरऑल पाकिस्तान जो है वो उस तरक्की से जो है फ़ायदा नहीं उठा पा रहा था. अब देखा जाता है कि अयूब खान ने ये तरक्की तो कर ली, अयूब खान के दौर में ये तरक्की हो गई, मगर वो तरक्की क्या इंडिजीनियस तरक्की थी जो हमने अपने प्रोडक्शंस के थ्रू या अपनी इकोनॉमिक साइकिल को चलाते हुए हमने वो तरक्की हासिल की थी, या किसी और सोर्स से थी? बेसिकली वो किसी और सोर्स से थी. दैट वाज कि पाकिस्तान बीइंग पार्ट ऑफ C2 एंड सेंटो, अमेरिकन लेड सिक्योरिटी अलायंसेस, तो पाकिस्तान को जो है वो एक असिस्टेंस मिल रही थी. एक अगेन यही कोल्ड वॉर का जो लास्ट फेज है, वहाँ पे जब हम अफगानिस्तान में जो है वो अमेरिका की हेल्प करते हैं to get rid of Soviet Union, तो वहाँ से भी हमें अगेन एड के नाम पे जो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. थर्ड फेज स्टार्ट्स इन द मुशर्रफ एरा, आफ्टर इन पोस्ट 9/11 एरा. मुशर्रफ पाकिस्तान became a crucial country to serve as a bridge फॉर अमेरिका टू ऑपरेट इन अफगानिस्तान. तो अगेन उसमें जो है वो पाकिस्तान को एड मिलना शुरू हुई. एक तो इकॉनमी का एक कॉमन फैक्टर ये रहा कि एड है, यहाँ पे एड हमारे इकॉनमी का फैक्टर जो हमारी इकॉनमी को चलाता है. बहुत बुरी चीज़ है जिसको हम कहते हैं, मगर हम जो है वो हम प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो कि हम उस पर रिलाई करना शुरू जो रिलाई नहीं करना. उसके साथ साथ अब 90s ऑनवर्ड्स जो है वो एक और चीज़ शुरू हो जाती है, दैट इज डेट, जहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ग्रेट पावर्स का रोल आ जाता है. और उस ग्रेट पावर्स का रोल और उसमें जो है वो डेट, पाकिस्तान की जो वल्नरेबल इकॉनमी थी उसको सपोर्ट करने के लिए जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रोल पाकिस्तान की इकॉनमी में इवॉल्व होता है. और सिंस देन वी हैव नॉट गॉट रिड ऑफ फ्रॉम दैट रोल. हम जो है वो अभी तक जो है वो उस रोल में फंसे हुए हैं. पाकिस्तान अभी जो है डेट जो है वो डेट से निकल नहीं पा रहा. अब डेट, आपका जो सवाल था कि डेट से जो है वो निकला कैसे जाए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. निकलना जो है, निकलने का सीधा हल है कि आप अपनी इंडिजीनियस ग्रोथ पे काम करें. एंड दैट इंडिजीनियस ग्रोथ रिक्वायर्स इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग, वाइज पॉलिसी मेकिंग, एंड that wise policy making is the utmost requirement for attaining this indigenous growth. हमें अपने resources पे काम करना पड़ेगा, हमें अपने tangible and intangible resources पे काम करना पड़ेगा, हमें अपने human resource पे काम करना पड़ेगा, हमें अपने human resource के थ्रू जो है वो इस साइकिल को चलाना पड़ेगा, हमें अपनी इनकम्स के थ्रू. क्योंकि एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ट्रेड डेफिसिट. इंपोर्ट्स जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा है. अलकोट हियर डॉक्टर कैसर बंगाली, ही ऑलवेज सेज कि हम जो है जैसे हम अपने इस डेफिसिट को नहीं कंट्रोल करेंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे. और ये डेफिसिट को कंट्रोल, अगर डेफिसिट कंट्रोल नहीं हो रहा, हमारी इंपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, तो फिर हम उन एक्सपोर्ट्स की सर्विसिंग कहाँ से करेंगे? डेट लेंगे, एड लेंगे. तो वो हम या तो अपनी जो नेशनल इंडस्ट्री है उसको ऑप्टिमल लेवल पे ले आए थ्रू इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग, वाइज डिसीजन मेकिंग,
ایک دوسرا ہم اپنی جو 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 امپورٹس پہ جو ریلائنس ہے ہماری اس کو کم کر دیں. یہ کیونکہ بات جب ہم ہمیں باہر دینے کے پیسے دینے کے لیے جو ہے وہ کوئی لائبلٹی نہیں ہوگی تو پھر ہمارے پاس کچھ ہوگا. ابھی تو نہیں ہے. ڈاکٹر کیسر بنگالی کوٹ کرتے ہیں کہ وہ ہم جو ہے وہ کیٹ فوڈ بھی امپورٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی یس. ہم ڈاگ فوڈ بھی امپورٹ کرتے ہیں ان اے کنٹری that is surviving through aid اور that is surviving through loans. کیونکہ یہ سب تو تو لگژریز ہے یہ رائٹ. تو بالکل irrational چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسی چیزیں بھی آپ کی مارکیٹ میں رکھی ہوئی ہے جو آپ کی نہیں ہے. ایسے کہیں گے آپ کی نہیں ہے وہ. بس اب جیسے انڈیا ہے, انڈیا ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا ہے رائٹ, بٹ لائک انہوں نے کتنا اپنے آپ کے اوپر ورک کیا ہے, کتنا, اب ان کا بھی پرابلی یہی مسئلہ تھا. اینڈ دین obviously they started making everything in India because there was this whole campaign called Made in India, Made in India, right? تو اس سے کتنی ترقی آ سکتی ہے, بٹ ہمارا ملک, ہمارے لوگ کرنا ہی نہیں چاہتا ہے. I feel like, اور as a student it makes me very sad کہ میں جس ملک میں پڑھائی کر رہی ہوں یا میں جس ملک کی ترقی کے لیے آگے انڈسٹری میں جاؤں گی, کسی بھی انڈسٹری میں جاؤں گی, I'll work for it, I'll make money for my country, and you know there are people who are just eating the money blindly. تو اب جیسے پاکستان میں برین ڈرین کا کتنا مسئلہ ہے, اٹس بیکاز آف دس, کہ جو ہماری نئی یوتھ ہے جو اس ملک کو ایکچوئل میں پوٹینشیل ہے چینج کرنے کے لیے, وہ یہ سب پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں because they see no future anymore. پرسنلی اگر ہم اس روم میں بیٹھے ہیں, اگر ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں, جیسے ہم 3 کی خواہش ہے کہ ہم پاکستان سے باہر چلے جائیں. That just does not work here, you know. I'll partially disagree with you on a point when you said کہ کرنا نہیں چاہ رہے, کرنا چاہ رہے ہیں. کرنے کے لیے ایک وائبل انوائرمنٹ اور ٹینجیبل انوائرمنٹ نہیں ہے. کرنا بہت کچھ چاہ رہے ہیں ہم, کرنے کی صلاحیت بھی ہے, ایسا نہیں کہ صلاحیت نہیں ہے, صلاحیت بھی ہے, ریسورسز بھی ہیں, مگر ایک کرنے کے لیے جو ایک سوٹیبل انوائرمنٹ چاہیے, سوٹیبل ایمبیانس چاہیے, رائٹ ڈائریکشن بھی شاید ہے ہمارے پاس. آئی تھنک ڈائریکشن بھی ہے بس, بٹ جو ایک ڈائریکشن بھی ہے آپ کے پاس وسائل بھی ہیں اس ٹریک پہ چلنے کے لیے, سب کچھ ہے, آپ کے پاس ویل بھی ہے, مگر اس ٹریک جو ہے وہ اس میں آگے کچھ پرابلم ہے. اس ٹریک کے آس پاس آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ اس ٹریک کے آس پاس کا جو ماحول ہے, اس ٹریک کے آس پاس جو انوائرمنٹ ہے, شاید وہ کبھی سردی زیادہ ہو جاتی ہے, کبھی شاید گرمی زیادہ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو آپ اس ٹریک پہ کانسٹنٹلی چل نہیں پا رہے. تو وہ آپ کے ملک کے حالات ہیں, وہ جو جس انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں, جس موسم کی بات کر رہا ہوں, آپ کے ملک کے حالات ہیں. جو انڈیا کی آپ مثال دے رہی ہیں, انڈیا کی واز فارچونیٹ انف ٹو ہیو کانسٹنٹ لیڈرشپ انیشلی ایئرس میں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا ٹریک بیس اسٹرانگ ہو گیا, بیس اسٹرانگ ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کو ایک اور ایج بھی حاصل تھا کہ جو پاکستان کو نہیں تھا, کہ ایڈمنسٹریٹولی پوسٹ انڈیپینڈنس جو ہے وہ پاکستان بہت ساری چیزوں میں لیگ کر رہا تھا, ان لائک انڈیا, کیونکہ برٹشرز کی جو زیادہ جو بیس تھی اس خطے کو رول کرنے کی, وہ انڈین سائڈ زیادہ تھی, ہمارے سائڈ پہ اتنی نہیں تھی, جس کی وجہ سے ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر بھی تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ 1857 کے بعد جو انڈینس کو بہت ساری پوزیشنس ملی تھی, ہندوز کو بہت ساری پوزیشنس ملی تھی, تو ہندوز گاٹ ایکسپیرینس آف دیٹ, کہ وہ they were experienced enough to survive in a challenging environment. ایکچولی جو آپ نے ابھی بات کی کہ اسٹوڈنٹس جو بچے ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں, اینڈ یو نو پاکستان کی جو امپورٹس کم ہونی چاہیے, سو آئی سی اے لاٹ آف اسٹارٹ اپس ان مائی سراؤنڈنگس who are actually trying to build something and سسٹینیبلٹی کی طرف بھی جاتا ہے, بٹ ٹرائنگ ٹو بلڈ تھنگز ان پاکستان. جو بیسیکلی ہمارا اسٹارٹ اپ کلچر ہے, اٹس مینلی اباؤٹ کہ یار ہم پاکستان میں چیزیں بنائیں اور اس کو پاکستان میں بیچیں. لائک جیسے ابھی شارک ٹینک جو پاکستان کا تھا, I heard someone say کہ بڑا ہی جوک ہے, یہ بہت بڑا جوک ہے and everything, اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو, بٹ ایز اے پاکستانی I feel like they needed this. ان کو پتہ ہونا چاہیے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, سو I feel like ہو جائے گا, تھوڑی ہوپ بچی ہے. ہاں پوٹینشیل ہے,
ریسورس وسائل بھی ہیں، ایسے نہیں اگر وسائل نہ ہوتے تو چائنا جو ہے وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے نہیں آتا آپ کے پاس. Exactly, coming on CPAC سی actually. پیک اور Let's talk اگر about اگر that ابھی تو. کیونکہ ہمارے پاس سب سے بڑا بینیفٹ جو ہے وہ دس کنٹری از پلیسڈ ود a location that is enticing for the world. Yeah. We serve as a bridge for connecting different continents. Trading bridge ہیں ہم لوگ. Asia, Europe, Africa, through our sea frontier. If China can easily access Africa and other countries as well. تو ہمارے پاس بہت ساری خدا کی طرف سے دی ہوئی چیزیں ہیں. But we have felt I'll try to quote here کہ ایک ہے Anatole Levin. انہوں نے اپنی ایک کتاب ہے پاکستان ہارڈ کنٹری، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کی جو جغرافی ہے نا اس نے پاکستان کو ریوارڈ بھی کیا ہے اور اسی پاکستان کی جغرافی نے پاکستان کو پنش بھی کیا ہے. اب وہ پنش کس طرح سے وہ ڈفرینٹ ایک سینیریو ہے، ایک ڈفرینٹ کیس ہے. پاکستان جو ہے وہ اس جغرافی کی وجہ سے جو کس طرح سے سفر کیا ہے، مگر پاکستان کو اسی جغرافی نے ریوارڈ کیا ہے. وائی پاکستان واز بینگ سپورٹڈ ڈیورنگ کولڈ وار اوئنگ ٹو اٹس جغرافک سگنیفیکنس. پاکستان جو ہے وہ آج پاکستان میں جو ہے وہ چائنا اگر اتنا بڑے انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے چائنا کی بہت ساری موٹیویشنز ہیں. کہ ون دیٹ چائنا وانٹس ٹو اوائڈ اے کانفلکٹ زون دیٹ از اسٹریٹ آف ملاکا اینڈ ساؤتھ چائنا سی اینڈ گیٹ اے ڈائریکٹ ایکسیس ٹو دا انڈین اوشن تھرو پاکستانی ٹیریٹری. ایک اس سے جو ہے وہ چائنا کے بھی کچھ پرابلمس ریزالو ہوتے ہیں، مگر پاکستان کی جغرافی کی جو سگنیفیکنس ہے وہ چائنا کو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ وہ کرے. اور چائنا از اسٹل ڈسپائٹ آف مینی چیلنجز China is still committed to this project, and China is very much committed to have better relations with Pakistan. So CPEC is the manifestation of that will. Coming to CPAC, جو مجھے proper question ہے, in a very simpler terms, if you could like just explain کہ یہ ہے کیا بہت ہی آسان زبان میں، کیونکہ اتنے سارے لوگ ہیں جن کو نا یہ پولیٹیکل لینگویج سمجھ نہیں آتے. there are so many students who are still learning and growing. تو in very simpler terms کیا آپ بتائیں کہ سی پیک کیا ہے اور اس کا کیا افیکٹ ہے پاکستان میں اور پاکستان کی اکنامی پر؟ Basically, China-Pakistan Economic Corridor, that is termed as CPEC. تو CPEC جو ہے وہ چائنا کا ایک ایمبیشیس پروجیکٹ ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جس کے اندر 6 کوریڈورز ہیں، ان میں سے ایک کوریڈور سی پیک ہے. اور سی پیک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنا کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے. سی پیک کی جب ہم پاکستان میں جو اس کی بات کریں تو وہ اٹ از اے پروجیکٹ combined or collection of projects which include development of energy sector, improvement of energy sector, development of a road infrastructure, development of rail infrastructure, and development of Gwadar, that is the jewel of the crown, CPEC. Because agar CPEC کے projects سے گوادر کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں اور گوادر کو مائنس کر دیتے ہیں، اٹ وڈ بی جسٹ این ایکسٹینشن آف کراکرم ہائی وے اینڈ نتھنگ مور دین دیٹ. تو سی پیک جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے اور اتنی بڑی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان ہیز نیور وٹنسڈ بیفور. تو پاکستان کے لیے جو ہے ونس ان لائف ٹائم چانس کے طور پہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایسی اپارچونیٹی ہے جس میں جو ہے وہ پاکستان اپنی انرجی سیکٹر کو ڈیولپ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا انفراسٹرکچر جو موٹر ویز کی ڈیولپمنٹ ہے یہ کہاں سے آئی؟ یہ سی پیک کے تھرو آئی. یہ کیونکہ پاکستان ایک ولنریبل کنٹری جس کے پاس اپنے اتنے ریسورسز نہیں کہ وی کوڈ فیڈ آر پیپل، تو وہ ہم اتنے بڑے پروجیکٹس نہیں کر سکتے تھے. And the development of Gwadar is also not in our capacity کہ ہم گوادر کو جو ہے وہ ڈیولپ کر سکیں.
وہ بھی سی پیک کے انڈر ہی اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو بیسیکلی سی پیک از اے کلیکشن آف پروجیکٹس in variety of sectors. اچھا ایک سیکٹر جس کو میں مس کر رہا تھا that is the development of exclusive economic zones that is evenly distributed across all provinces. پاکستان میں بھی وہ اکنامک زونز ہیں, پنجاب میں بھی پلانڈ ہیں اور کے پی میں ہیں, اور بلوچستان میں ہر جگہ جو ہے وہ یہ ایسی چیز جو ہے وہ اسپیشل اکنامک زونز جو ہے وہ پلانڈ ہے انڈر سی پیک. تو اگر سی پیک جو ہے وہ ایک آپٹیمل لیول پہ اپنے ڈیولپ کر لیتے ہیں سی پیک کو, ہم سی پیک کے پروجیکٹ جو ہے وہ سکسیزفلی جو ہے وہ کمپلیشن کی طرف چلے جاتے ہیں, تو سی پیک ہیز دا پوٹینشیل ٹو ٹرانسفارم فرام پاکستان فرام اے ولنریبل اکانومی ٹو اے ریجنل پاور, اکنامک پاور, بٹ پرووائڈیڈ دیٹ از کمپلیٹڈ ٹو دا آپٹیمل لیول. جیسے ہم ابھی آف کیمرے میں بات ہو رہے تھے کہ سی پیک کے بارے میں ڈبیٹس کم کیوں ہو رہی ہیں, سو واٹس یور ٹیک آن دیٹ, لائک وائی ڈو یو تھنک دس از ہیپننگ, بیکاز وی لٹرلی جسٹ ڈسکسڈ کہ آپٹیمل لیول تک اگر ہم اس کو لے کے جائیں سو اٹس ونس ان اے لائف ٹائم اپارچونیٹی فار پاکستان, اور ایسے اسٹیٹ میں ہے کہ بھائی جو ملے گا ہم کچھ بھی کھونا افورڈ نہیں کر سکتے, وی ہیو ٹو میک everything like 100%. So why do you think this is happening کہ سی پیک کے بارے میں لوگوں نے بات کرنا کیوں بند کر دیا؟ سی پیک it was a hot topic, اب میں دیکھتی ہوں کہ اتنا نہیں بات کرتے. اب ہے اس میں جو ہے وہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سی پیک یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے انڈر جو پروجیکٹس ہیں اس کا ایک گلوبل امپیکٹ ہے, بیکاز ونس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو از کمپلیٹڈ, اگر وہ ہو جاتا ہے اس کے سارے جو کوریڈورس پلانڈ ہیں وہ اگر اپنی کیپیسٹی تک جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو اٹ ول this Belt and Road or BRI Belt and Road initiative will connect more than half of the world with China and with us actually, and half of the we are part of the being part of CPEC or being CPEC being part of BRI, تو ہم تو رہیں گے, مگر جو آدھے سے زیادہ دنیا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ اکنامکلی کنیکٹ ہو جائے گی, and that is something threatening for the existing global order. کہ یہ اگر ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے جہاں پہ جو ہے وہ گلوبل ایکٹرز چینج ہو جاتے ہیں, اب یہ نیئر فیوچر میں کوئی پاسبل نہیں ہے مگر اٹ ہیز دا پاسبلٹی کہ وہ جو آپ کے جو گلوبل پلیئرز ہیں وہ پاور شفٹ ہو سکتا ہے, اور پاور شفٹ تو ابھی بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو پریویسلی ویسٹ ڈومینیٹڈ گلوبل پالیٹکس جو ہوا کرتی تھی اب وہ ویسٹ ڈومینیٹڈ نہیں ہے. ناؤ گلوبل پالیٹکس has transition from west to east. اب جو ہے امریکہ جو ہے بڑی پاورز, امریکہ, یورپ, باقی کنٹریز ہے وہ ایسٹ کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے. اگر ایسٹ میں زیادہ کیا ہو رہا ہے تو پھر سی پیک یہاں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے باقی پروجیکٹس جو ہیں وہ بھی ڈبیٹ ہوں گے. تو جب وہ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں ایسٹ میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کیپٹل ہی ویسٹ بیسڈ کیپٹل جو تھا وہ فلو کر کے ایسٹ میں آ چکا ہے. تو یہ گلوبل پالیٹکس کی جو ٹرانزیشن ہے وہ جب بات ہوگی تو اس پہ جو ہے وہ چائنیز انیشیٹوز پہ بات ہوگی, اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ جیسے چائنیز انیشیٹوز ہیں, چائنا جو ہے وہ بہت پیسفلی انگیج کر رہا ہے دنیا کو. آپ اگر ریسنٹ پاسٹ میں یا پچھلے 10 سال میں دیکھیں تو چائنا آپ کو نظر نہیں آئے گا کسی کانفلکٹ کا حصہ بنتے ہوئے. چائنا جو ہے وہ ابھی جیسے رشیا یوکرین کی جو جنگ تھی اس میں چائنا پش کر رہا تھا دونوں پارٹیز کو کہ پیسفل ریزولوشن کی طرف جاؤ. چائنا از دی ڈپلومیٹ, چائنا جو ہے وہ شاید یہ چیز سمجھ چکے ہیں یا یہ چیز بہت پہلے سمجھ چکے تھے, اس پہ آج عمل کر رہے ہیں کہ economy is the main factor. As long as countries جو ہے وہ economically stable ہوں گے, as long as countries جو ہے وہ economically viable ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو پیسفلی ٹریڈ بھی کریں گے, پیسفلی انگیج بھی کریں گے,
اور شاید چائنا اس تھیوری میں بلیو کر رہا ہے کہ اکانومی ڈرائیوز پالیٹکس. جیسے کہ وی ڈسکسڈ کہ جو ادر پارٹیز ہیں وہ تھریٹن ہوتی ہیں. ایک کمنگ بیک ٹو دا یو ایس پالیسیز ناؤ, اب جیسے ٹرمپ آ گیا ہے, obviously he is changing so many policies کہ وہاں پہ جو پاکستانیز رہ رہے ہیں ان کو بھی مسئلے ہو رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ افیکٹ کرے گا جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, اگر ان کو یو ایس پڑھنے جانا ہے اور ٹو فار سم ڈگریز اینڈ جیسے لوگ جاتے ہیں, ان کے اوپر یہ کیا افیکٹ کرے گا یہ جو ساری پالیسیز وغیرہ ہیں, اینڈ ہاؤ ٹو ایکچولی اوور کم دین, واٹس دا وے. کیا شاید آپ کا جو سوال ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس پہ اثر پڑے گا, تو شاید آپ اس سوال کو اس طرح سے ایکسپینڈ کریں گے کیا دنیا کے اسٹوڈنٹس پہ اثر پڑے گا. کہ the way Trump has come to the power, it has defeated all odds. All odds جو ہے وہ ان کو ڈیفیٹ کر کے وہ پاور میں آ گئے. اور before the election we were having a class of world politics and we were debating on this کہ امریکہ میں الیکشنز ہو رہے ہیں, دنیا میں کیا اثر پڑنے جا رہا ہے امریکہ میں الیکشنز ہو رہے ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کے الیکشنز دنیا کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے. ساری کنٹریز میں الیکشنز ہوتے ہیں, کیوں وہ دنیا میں اتنے ڈیبیٹ نہیں ہوتے جتنے امریکہ کے الیکشنز ہوتے ہیں. امریکہ کے الیکشنز جو ہے وہ امریکہ میں جو بھی پالیسی آئے یا جو بھی چینج آئے اس کا دنیا پہ اثر پڑتا ہے. بیکاز دا گلوبل آرڈر جو ہے وہ اس کا مین پلیئر ہے امریکہ, اور اگر لبرل آرڈر کی بات کریں تو لیڈنگ پلیئر ہے اس کا. تو امریکہ جو ہے وہ ایک بڑی پار ہے, تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کنٹری میں جو چینج آئے گا اس کا دنیا پہ اثر پڑے گا. اینڈ پاکستان از نو ایکسیپشن, پاکستان بھی اثر پڑے گا اس کا. اب جو ہے وہ ٹرمپ آ گئے آفس میں, ٹرمپ 2 رادر آئی سیڈ ٹرمپ 2. جو ٹرمپ 2 جو آئے ہوئے وہ کچھ ایسی اپروچ سے آئے ہوئے کہ وہ اسی اپنا جو نعرہ تھا امریکہ فرسٹ اس کو لے کر آئے. تو امریکہ فرسٹ کے نعرے کے ساتھ وہ دوبارہ آ گئے پاور میں, اور امریکہ فرسٹ کے نعرے کو جو ہے وہ اس بار وہ ٹرانسفارم کرنے آئے ہوئے ٹینجیبلی, نہ کہ وہ اس نعرے کو صرف نعرہ ہی رہنے دے رہے, مگر اس نعرے کو جو ہے وہ چینج کرنے آئے ہوئے. اور اس نعرے کو چینج کرنے کے لیے جو ہے وہ جو اس نے پرومسز کیے ہیں اب وہ اس پہ جا رہے ہیں. اب پرومسز بہت ریڈیکل ہیں. جیسے ٹرمپ جو ہے وہ آفس میں آیا تو اس نے ہنڈریڈس کے حساب سے جو ہے وہ ایگزیکٹو آرڈرز جاری کرنا شروع کر دیے. اور شاید امریکہ کی تاریخ میں بھی شاید یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اتنے ایگزیکٹو آرڈرز جو ہے وہ ایک ساتھ اور ارلی ڈیز میں جو ہے ایگزیکٹو آرڈرز آ رہے ہیں. امریکہ نے ایک اور پالیسی جو ٹرمپ نے جو اپنے الیکشن کیمپین میں بھی کی تھی کہ وہ دنیا کے معاملات میں جو ہے ایک اپروچ اس کی جو ہے وہ جس کو دنیا سراہ رہی تھی, جس کو پریز کر رہی تھی کہ نو وارس, جنگ نہیں. اور اس کا رزلٹ بھی ہم نے دیکھا کہ اب ٹرمپ الیکٹ ہوتا ہے تو مڈل ایسٹ میں سیز فائر ہو جاتا ہے. اس کا رزلٹ ابھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین اینڈ رشیا آر انڈر سیویئر پریشر ٹو ہیو سیز فائر. وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی, مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ریڈیکل پالیسی بھی اپنا ہے امریکہ انڈر ٹرمپ کہ امریکہ فرسٹ کے نعرے کے حساب سے جیسے انوائرمنٹ ہے وہ گلوبل انوائرمنٹل کمٹمنٹ سے بھی ویتھڈرا کر رہے ہیں. دیٹ از پرابلمیٹک فار دا انٹائر ورلڈ, ناٹ جسٹ پاکستان. اب جب پاکستان کی اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اسٹوڈنٹس صرف پاکستان کے اسٹوڈنٹس نہیں, باقی ایریاز کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایشو ہے, کیونکہ ٹرمپ وانٹس ٹو یوز آل آف اٹس ریسورسز فار امیریکنس. He is now least interested in investing in others. جیسے USA کو بند کر دیا,
ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو یو ایس ایڈ بند ہو گئے. اور یو ایس ایڈ ایک ایسا ریسورس تھا جس کے تھرو بہت سارے پروجیکٹس پاکستان جیسے کنٹریز میں چل رہے تھے. تو وہ اس اپروچ ہے تو تھوڑا بہت افیکٹ تو آئے گا, مگر جو ایجوکیشن پہ کتنا افیکٹ آئے گا اٹ از یٹ ٹو بی سین, بیکاز مے بی کیونکہ ویسٹ اور اسپیشلی امریکہ وہ اپنی ایجوکیشن میں ایک لبرل اپروچ کی وجہ سے جو بہت مشہور ہے, اور اگر وہ اس میں ریڈیکل اپروچ اپنا لیتے تو وہ ان کے لیے بھی ایک, ان کے امیج کے لیے بھی ایک پرابلم ہوتی ہے. آئی تھنک اتنی زیادہ پرابلم نہیں آئے گی. ہاں مانیٹرنگ زیادہ ہو سکتی ہے جیسے پاکستان جیسے کنٹریز کے لیے, یا اسکریننگ زیادہ ہو سکتی ہے. جو پہلے اگر فار انسٹنس 10 ڈاکیومنٹس سبمٹ کر کے آپ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا, شاید اب جو ہے وہ 20 کرنے پڑے. جو پروسیس ہے وہ شاید تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو جائے, مگر وہ بالکل اپارچونیٹیز پاکستانی یا دوسرے اسٹوڈنٹس کے لیے بند نہیں ہونی, پھر رہیں گی پھر. مگر یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ امریکہ جو ہے نیا امریکہ ہے. So what do you think about the Pakistani education system کہ ہم اس بارے میں بات ہی کر رہے ہیں کہ پالیسیز بننی ہوگی. What do you think کہ یار ہمارا پاکستانی جو ایجوکیشن سسٹم ہے, کیا وہ جیسے آپ نے بولا کہ لبرل ہے ویسٹ کا کلچر, ہمارا یہاں پہ اتنا لبرل نہیں ہے, یو نو وی آر بہت سی دفعہ اگر ہم کوئی ڈبیٹ کرنے جائیں اور اگر تھوڑا سا کانٹروورشل ٹاپک تو ہمیں وہاں روک دیا جاتا ہے کہ بس جو کلاس میں ہے وہ کلاس میں, باہر جا کے آپ کو یہ باتیں نہیں کرنی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے, ہاؤ کین وی ایکچولی چینج دس سسٹم کہ مے بی ٹیچرس تھوڑے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ بول دیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ الٹا نہ ہو جائے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, اس میں جو ہے وہ ہم بہت ساری چیزوں We want a free environment too. ہم بہت ساری چیزوں پہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں کچھ چیزیں جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ سینسرشپ جو ہے وہ ہم وٹنس کرتے ہیں. جیسے ہم ہمارے میڈیا میں بھی وہ چیز نظر آ رہی ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ جو ہے وہ آپ بات نہیں کر سکتے. اب یہ جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں. اب اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں, اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو اپنی جو ہے بات جو ہے اس کو ٹیلر کرنا پڑتا ہے. آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ میڈیا جو مین اسٹریم میڈیا کی بات کر رہا ہوں, مین اسٹریم میڈیا میں یہ چینجز آ رہی ہیں, بلکہ آ چکی ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ شاید اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے جتنا ہو سکتا تھا. وہ اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ وہ جو فری وائسز کو جو ہے وہ ایئر کر سکے. Exactly. Sorry to cut you here. لیکن یہی ہے نا, جیسے یو ایس کی بات کی ہے, ویسٹ پہ کوئی بھی جگہ کی بات کرو آپ لوگ کھل کے ایک بات بول سکتے ہو. یہاں پہ کیا ہے, وہ بات دبائی دی جاتی ہے. تو پھر ہماری عوام کا اٹینشن کہاں چلا جاتا ہے کہ اس نے 4 شادیاں کر لی, یا پھر ٹک ٹاک پہ یہ چل رہا ہے, ٹک ٹاک پہ یہ ڈانس فیمس ہے تو ہم یہ کریں گے. ہماری عوام ہی بالکل بے ڈھنگی ٹائپ کے لیزی ہوتی جا رہی ہے. مطلب ان کا دماغ میں نا ایسا لگ رہا ہے کہ زنگ لگ گیا, بالکل ہی اسی پہ دماغ ہے, کیونکہ جو مین جو چیز ہم بولنا چاہ رہے ہیں اس کو تو وہ دبا دیتے ہیں. نہیں, آپ نے کچھ دن پہلے منصور علی خان کے شوز دیکھے ہوں گے جو کچھ پنجاب کی کچھ یونیورسٹیز میں اس نے کیے ہیں. اب وہ ایئر بھی ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ ہماری عوام جو ہے بات نہیں کرتی, بات تو کرتی ہے, اور وہ بات جو ہے وہ بہت کھل کے کرتی ہے. ہاں اب وہ بات جو ہے اس کا امپیکٹ کتنا ہے, دیٹ از نیڈ ٹو بی سین, کہ اس کا اثر کتنا ہے اس بات کا, یا جو آگے جو بھی آپ کے پالیسی میکرز ہیں وہ اس بات کو جو ہے کتنا کنسیڈر کر رہے ہیں. مگر اگر نہیں کنسیڈر کر رہے, یا اگر کوئی فری نہیں کر رہے اس وائسز کو, تو دبانا جو ہے یا وائسز جو ہے وہ ایک وقت تک جو ہے وہ دبائی جا سکتی ہے, یا ڈفرینسز آف اوپینین جو ہے ایک وقت تک جو ہے وہ آپ دبائے جا سکتے ہیں, مگر اس کے بعد نہیں. ایک وقت ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ آپ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ, کیونکہ کوشچن سے چیزیں شروع ہوتی ہیں, پھر وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں ڈفرینسز میں, پھر وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں کانفلکٹ میں. Exactly, that's تو یہ my ایک point. جرنی ہے. تو کوشچنس کو الاؤ کر دیا جانا چاہیے کہ کوشچنس آئیں, سوال بھی آئیں تو جواب بھی آئیں, تو پھر وہ ڈفرینسز نہیں بنیں گے, اور ڈفرینسز نہیں بنیں گے تو پھر کانفلکٹ کی طرف نہیں جائیں گے. آج جس پاکستان میں ہیں ہم, اس میں بہت ساری پولرائزیشن ہے,
اور given this polarization بہت ساری ڈفرینٹ وائسز ہیں، اور یہ پولرائزیشن جو ہے وہ پاکستان کی انٹیگریٹی کے لیے اچھی نہیں ہے. اینڈ پاکستانی اتھارٹیز نیڈ ٹو ایڈریس دس پولرائزیشن، نیڈ ٹو ایڈریس دس differences in order to keep this country intact. تو پولرائزیشن جو ہے وہ کسی بھی کنٹری کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے. سیم از دا کیس وتھ پاکستان. ڈائیورسٹی اچھی ہوتی ہے، پولرائزیشن اچھی نہیں ہے. اب ڈائیورسٹی اور پولرائزیشن میں بہت فرق ہے. ڈائیورسٹی از کہ بہت سارے کلچرس ہیں ہمارے پاس، بہت سارے پولیٹیکل اوپینینس ہو سکتے ہیں، بہت سارے اکنامک اوپینینس ہو سکتے ہیں. ڈائیورس ہونے چاہیے، کیونکہ ڈائیورسٹی میں جو ہے وہ آپ کو بیسٹ چوز کرنے میں آسانی ہوتی ہے. ڈائیورسٹی کو الاؤ کریں، ڈائیورسٹی ہونی چاہیے، اوپینین کی ڈائیورسٹی بھی ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ ٹالرنس لیول بھی کم. ہاں، ٹالرنس لیول جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کا ایک پرابلم ہے. ایگو ٹالرنس. ہاں، کیونکہ دو انسانی فطرت کی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک جب آپ انسان جو ہے کسی کی ڈفرینس آف اوپینین کو جو ہے ڈفرینس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا کسی چیز میں ڈفرینٹ ہے تو دیٹ از فائن. یا تو موبز اتر آتے ہیں پاکستان. ہاں، تو وہ ٹھیک ہے، اور یہ اپروچ بہت اچھی ہوتی ہے کہ اگر اس کا اوپینین ڈفرینٹ ہے دیٹ از فائن ایز لانگ ایز دیٹ از جسٹیفائڈ بائی دا آرگومنٹ. یس. سویپنگ اسٹیٹمنٹس نہیں، جسٹیفائڈ بائی دا آرگومنٹ وہ بہت اچھا ہے، آپ اس کے ساتھ جائیں اور بہترین. مگر جو دوسری بات کہ جو ایک ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. مگر ہمارے یہاں ایک کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے کہ جو غلط ہے، جو ہونا نہیں چاہیے، کہ اگر آپ کسی سے ڈس ایگری کریں تو وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ کوئی توہین ہو چکی ہے، جبکہ ایسے نہیں ہوتا. ہم آپ کی بےزتی نہیں کر رہے، ہم صرف اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو بتا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ایک سچویشن ہے اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، دیٹس اٹ. باقی آپ کا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے گیون یور ایکسپیرینسز، گیون یور پوائنٹ آف ویو، تو آپ کا ڈفرینس ہو سکتا ہے، دیٹ از فائن. اور الٹیمیٹلی جو زیادہ ایک افیکٹولی آرگیومنٹ پریمیسز پرووائڈ کرے گا تو وہ اس کا آرگیومنٹ جو ہے وہ زیادہ وزن رکھتا ہے. اور ہمارے یہاں ڈبیٹس کا کلچر پہلے بہت ہوا کرتا تھا، اب جو ہے وہ ڈبیٹس کا کلچر اس طرح سے تھوڑا سا ختم ہو چکا ہے. ہم ڈفرینس کو ڈفرینس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، ڈائیورسٹی آف اوپینین کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، جو کرنا چاہیے، جو ضروری ہے. اب ہمارے کنٹری میں جو ہے وہ 50 to 60% یوتھ ہے. آپ کو اس کی وائس ہے وہ سننی پڑے گی، آپ کو اس کی وائس سننی پڑے گی. اور شاید پاکستان ڈے پہ جو ہے وہ یہ ایک پازیٹیو نوٹ ہوگا کہ یہ کہنا کہ لسن ٹو یوتھ کو سن لیں آپ. وہ یوتھ جو ہے وہ، کیونکہ فیوچر وہی ہے، جب فیوچر وہی ہے تو اس کو سننا پڑے گا. جو اپنا ٹائم پورا کر چکے ہیں تو وہ تو چلے جائیں گے، جب فیوچر وہی ہے تو اس کی آواز سننی پڑے گی. کیونکہ آگے جا کے اس ملک کی جو بھی معاملات ہیں وہ انہوں نے ہی ہینڈل کرنے، جا کے انہوں نے ہی سنبھالنے. جب انہوں نے سنبھالنے تو اس ڈائیورسٹی کو بھی ایکسیپٹ کریں، اس ڈفرینس آف اوپینین کو بھی ایکسیپٹ کریں، اور ڈفرینس آف اوپینین کو جو ہے وہ اپنی انسلٹ نہ سمجھیں. وہ ایک ہو سکتا ہے آپ بھی ہم سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، آپ اور میں کسی پوائنٹ پہ جو ہے وہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور دیٹ از فائن. اینڈ آئی آلویز سے ان مائی کلاس دیٹ آئی ایگری دیٹ یو ڈس ایگری ود می ایز لانگ ایز دیٹ ڈس ایگریمنٹ از جسٹیفائڈ، دیٹ از فائن. اس ٹاپک پہ بات کرنا اسی لیے بہت ضروری تھا کہ یہ جو لوگ، جتنے بھی لوگ بھلے پوڈ کاسٹ دیکھیں گے، دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اپنے اندر ٹالرنس بلڈ کرو، کیونکہ یہ ملک تبھی چینج ہو پائے گا. اگر آپ نہیں کرو گے تو پھر کوئی اور بھی نہیں کرے گا. ہم اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ملک کے لیول کیوں بات کر رہے ہیں، چلیں پرسنل ہم ایک اپنے گھر کے لیول میں بات کر کے دیکھتے ہیں. ہم کرکٹ میچ دیکھتے ہیں، ہم پاکستانی ٹیم کو نہیں دیکھ رہے، کوئی اور ٹیمس دیکھ رہے ہیں. ہم بھائی بہن وغیرہ، مام ڈیڈ ساتھ بیٹھے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. اب کوئی ایک ڈلیوری آئی، کوئی کیچ مس ہوا یا کوئی رن نکل گیا، تو
सब लोग अपना ओपिनियन देते हैं कि नहीं इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसको ये करना चाहिए था, इसको ये करना चाहिए था. ओपिनियन देना ठीक है, दैट इज फाइन. बट इस पर झगड़ा नहीं हाँ, करना। उस पर झगड़ा नहीं होना चाहिए. अगर मैं एक टीम को किसी कैरेक्टर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो सपोर्ट कर रहा हूँ और मेरा भाई किसी और को सपोर्ट कर रहा है, तो दैट इज फाइन एज लॉन्ग एज दैट इज विद इन द एम्बिट ऑफ गेम. अब उससे बाहर नहीं होना चाहिए. तो जब घर में हम इस तरह के रूल्स जो है, जैसे घर में कोई एक खाना पकता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, किसी एक वक्त में जो है वो जिसको अच्छा नहीं लगता वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ठीक है, दैट इज फाइन. घर में हम एक घर का माहौल तो ऐसे ही बनता है ना. इसी तरह से मुल्क का माहौल है, मुल्क में भी आप डाइवर्सिटी को जो है इसी तरह से एक्सेप्ट करेंगे और डिफरेंस को एक्सेप्ट करेंगे. यहीं से जो है वो चीजें आगे बढ़ सकती हैं और यही पॉजिटिव नोट हो सकता है पाकिस्तान में. दिस इज आई मीन द बेस्ट पॉजिटिव नोट अगर हम पाकिस्तान में कर सके. आई रियली एक्चुअली रियली टच्ड कि आपने जो भी बोला इट वाज रियली नाइस टू हियर. नाउ कमिंग टू द इख्तिताम, थोड़ा सा इख्तिताम की तरफ आते हैं हमारे पॉडकास्ट के. कि एक तो मुझे आपसे सवाल पूछना था कि वेयर डू यू सी पाकिस्तान इन द नेक्स्ट 10 years? Like आपको क्या लगता है, because you have so much experience in the foreign ministry world and you have met so many ambassadors जो आप मुझे off camera बता रहे थे. So where do you see Pakistan कि भाई 10 साल में किधर है हमारा मुल्क? रियलिस्टिकली स्पीकिंग पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान के सामने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं. इट इज़ नॉट एन ईजी जर्नी. पाकिस्तान अगले 10 साल में जो है वो कोई आसानी से सेल नहीं करेगा. चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं. चैलेंजेस इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस सोशल पोलराइजेशन है, चैलेंजेस पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, चैलेंजेस इंटरनेशनल जो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर है और रिव्यूइंग ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर है, जहाँ पे कोल्ड वॉर के बाद जो एक ऐसा ऑर्डर था जहाँ पे यूनिपोलर ऑर्डर था, सिर्फ अमेरिका एक सुपर पावर था. अब हम ऐसी दुनिया में आ चुके हैं जहाँ पे अमेरिका जो है वो सोल सुपर पावर नहीं है, बाकी पावर्स भी हैं. तो इस तरह के हालात में जो है वो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज, उनके लिए चैलेंजेस हैं, क्योंकि वल्नरेबल इकॉनमी है हमारी जो है वो सोशली जो है वो डाइवर्सिटी जो है वो थोड़ा सा एक पोलराइजेशन की तरफ जा रही है. पॉलिटिकली जो है वो पोलराइज्ड है हम, जो अच्छा नहीं होता एक कंट्री के लिए. हाँ, अगर इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल चैलेंजेस को साथ रखें तो फिर आपकी जो आम पब्लिक है उसमें डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर ज़्यादा हो जाता है. और इसलिए ज़रूरी ये कि हमें हमारी जो भी हम जहाँ बैठे, चाहे वो हम क्लासरूम में हों, चाहे वो घर में हों, चाहे हम लेजिस्लेटिव्स में हों, तो वहाँ पे हमें हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चैलेंजेस को माने कि ये चैलेंजेस हैं हमारे सामने, क्योंकि एक डिफरेंट वर्ल्ड में हम रह रहे हैं. अब एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है जिससे पाकिस्तान जैसा कंट्री सफ़र तो कर रहा है, मगर वो उस चैलेंज को क्रिएट करने में उसका शेयर भी इतना नहीं है. क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान जैसे कंट्रीज. वी हैव बीन विटनेसिंग फॉर लास्ट 2-3 years रैपिड चेंज ऑफ वेदर, रैपिड चेंज ऑफ सीजन्स, कि सर्दियां कम हो रही हैं, गर्मियां ज्यादा हो रही हैं, बारिशें. अब इस बार जो है वो शायद हमने लास्ट विंटर्स में जो है हमने कोई बारिश नहीं देखी. लास्ट विंटर्स में जो है वो कराची में कोई बारिश विंटर्स में होती थी, विंटर्स में बारिश होती थी जिससे सर्दी पड़ती थी, जिससे थोड़ा सा वो प्रॉपर सर्दी अच्छी सर्दी फील होती थी. और नाउ ऐसे चेंज हो रहा है ना, यू कैन फील इट. एक दिन ठंडा है और नेक्स्ट डे बाहर निकलोगे एकदम से गरम धूप आ रही है. तो ये भी एक बहुत बड़े चैलेंजेस है जो पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए सामने हैं. अगले 10 साल में जो है पाकिस्तान को इन चैलेंजेस को बहुत प्रूडेंटली हैंडल करना पड़ेगा, अदरवाइज हम जो है वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हो सकते हैं. मगर वी कैन होप कि हम जो है वो इन चैलेंजेस को जो है प्रूडेंटली हैंडल करेंगे और हम यूथ की आवाज़ सुनेंगे और यूथ की आवाज़ सुन के ही जो है वो हम आगे इफेक्टिवली बढ़ सकें, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का शेयर है आपका. वैसे तो
उसकी सुननी पड़ेगी हमें. Coming to our signature question जो हम हर podcast में पूछते हैं, it can be related to your field. कुछ भी आप बोल सकते हैं, general भी हो सकता है, because in the end it is a student podcast. तो इसके अंदर ये है कि अगर आपको क्योंकि आप खुद भी टीचर है, तो शायद आपको इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा आंसर पता होगा. तो अगर आपको एक चीज़ इस पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के बारे में चेंज करनी होगी, तो वो क्या चीज़ चेंज करेंगे? एनीथिंग. कुछ तो फ्लॉज होंगे. मैं हर वो स्टेप करूंगा जिससे एक स्टूडेंट जो है इंडिपेंडेंटली सोचे. दैट्स इट. ओपिनियंस सबके सुने, उनसे इन्फ्लुएंस ना हो, उनको इवेल्युएट करें. वो इवेल्युएशन जब कर सकते जब वो इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू करें. सुनो सबकी, करो अपनी. नहीं, I think this is something different. But I will try to do everything possible where students start to think independently, and this will mark the beginning of the creative culture. That's something. You have given us a lot of hope today. Thank you so much for coming to our podcast. Thank you. I personally had a lot of fun. अभी मैं अभी यूनिवर्सिटी से थकी हुई थी, and I was like, oh, we have to talk about Pakistan. I was a little excited, but then I was very like tired, but I just feel so energetic now and so good talking to you, and I hope हमारी आवाम ने भी कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा, and this will be good for them. My pleasure. Thank you so much, Thanks so sir. much.